بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری پہلی شادی آج سے 7 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ لوگ ہمارے جاننے والے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میرے سابقہ شوہر کے گھر والے میرے رشتہ لینے آئے تو انہوں نے ہماری اتنی خوش آمد کی اور پیار دکھایا کہ میرے گھر والوں سمیت میں بھی اس رشتے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ بیٹی بنا کر رکھوں گی تمہیں زندگی میں کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ شروع میں اپنے سابقہ شوہر کا رویہ دیکھ کر مجھے لگا جیسے شخص سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کر دی اور کراچی سے لاہور آ گئی۔ شادی کے بعد میں نے دوبارہ نوکری پر جانا شروع کر دیا، لیکن شادی کے پہلے مہینے ہی معاملات تھوڑے عجیب ہونے لگ گئے۔ میری ساس اور شوہر مجھے کہنے لگے کہ تمہیں اپنے گھر والوں سے جائیداد میں حصہ مانگنا چاہیے۔ جب میری تنخواہ آئی، میرے شوہر نے وہ ساری تنخواہ مجھ سے لے لی اور پھر یہ سب عام ہونے لگا۔ وہ مجھے خرچہ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن مجھ سے لیتا تھا۔ میں جب بھی اس بات کا ذکر گھر والوں سے کرتی تو وہ کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، میاں بیوی کا پیسہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے تم زیادہ فضول مت سوچو۔ سسرال والوں کے اعتراضات دور کرنے کے لیے ایسے کہ گھر والوں نے جائیداد بھی ان کے نام کر دی، مگر ایک ایک کر کے مطالبات بڑھنے لگے اور رویے بھی بدل گئے۔ میرے شوہر نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ تم اپنا پلاٹ میرے نام کر دو، میں وہاں آفس بنا لوں گا۔ میں نے یہ بات ٹال دی۔ اس کے بعد مجھے رویوں میں واضح تبدیلی نظر آنے لگی۔ میری ساس اور شوہر مجھ سے بدتمیزی سے بات کرنے لگے۔ جب میں دفتر سے گھر آتی تو آ کر گھر کے سارے کام کرتی، حالانکہ گھر میں ملازموں کی فوج تھی۔ ایسے حالات میں والدین بھی اس مشکل سے دوچار ہوتی ہیں کہ بیٹی کے گھر بسانے میں بھلا انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں جب بھی اپنی تکلیف کا اظہار اپنے گھر والوں سے کرتی تو وہ مجھے ایک ہی جملہ کہتے کہ بیٹے، لڑکیوں کو گھر بسانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر یہ جملہ مجھے مزید کمزور کر دیتا تھا۔ جب نئے گھر میں ایک ایک کر کے راز کھلنے لگے تو میری برداشت کی حد ختم ہو گئی۔ میرا شوہر شراب نوشی بھی کرتا ہے، کیونکہ شراب کے نشے میں وہ مجھ سے بدتمیزی کرتا۔ شادی کے چند ماہ بعد ہی میں امید سے ہو گئی۔ جب میرے شوہر کو یہ پتہ چلا، اس نے کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے ہی نہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس دن کے بعد وہ گھر میرے لیے جہنم بن گیا۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے مجھ پر گندے الزامات لگائے اور مجھے حمل کی حالت میں مارا پیٹا اور رات کے وقت گھر سے نکال دیا۔ میں اس وقت لاہور شہر میں اکیلی تھی، لیکن مجھے اس وقت بہت حیرانی ہوئی جب میرے گھر والے پھر بھی میری صلح کرانا چاہتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میری اپنی کوئی ذات نہیں، کوئی گھر نہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر بھی میرے سابقہ شوہر نے دہرایا کہ یہ میری بچی نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے غیر مردوں سے تعلقات تھے، ان میں سے کسی کی بچی ہوگی۔ میں نے آخر کار یہ فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی رہوں گی۔ شادی اور پھر طلاق عائشہ کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنا، اور اس دوران وہ اس قابل بھی نہیں ہو سکیں کہ اس حوالے سے کسی سے مدد مانگ سکیں۔ طلاق کے بعد عائشہ کے گھر والے انہیں سمجھانے لگے کہ ان کے مسائل کا حل دوسری شادی میں ہوگا۔ عائشہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ انہیں دوبارہ پہلی شادی جیسے تجربے سے گزارنا پڑے۔ دوسری شادی کے لیے ان کی یہی شرط تھی کہ کیا انہیں طلاق کے بعد مجرم سمجھا جائے گا۔ میرے ابو کے دوست کے بیٹے کے لیے میرا رشتہ آیا، میں پریشان تھی کہ ایک طلاق یافتہ لڑکی کے لیے ایسا رشتہ کیسے آ گیا۔ دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں پھر کسی لالچ یا مفاد کے لیے کوئی شادی کرنا چاہتا ہو۔ میں نے اس لڑکے سے ملنے کا کہا اور پھر اس سے ملنے اور اس کے بارے میں جاننے کے بعد اسے شادی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دوسری شادی سے قبل یہ سوال رکھا کہ کیا میری بیٹی کو بھی قبول کریں گے۔ جب یہ جواب ملا کہ میں انہیں اپنی اولاد مانتا ہوں تو وہ اس بارے میں بھی مطمئن ہو گئی۔ طلاق یافتہ خاتون سے شادی کرنے پر ان کے نئے گھر والوں لوگوں کی تلخ باتوں اور معاشرتی رویوں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے خود تو مجھے خوش رکھا، لیکن ساتھ ساتھ مجھ تک کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دی۔ اس رشتے سے میرا اعتبار اور اعتماد دوبارہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے میں بے خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ لوگ طلاق لینے والی عورت کو مجرم بنا دیتی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لڑکی کی زندگی کا مقصد صرف شادی کو ہی بنا دیا جاتا ہے۔
बचपन से लेकर शादी की उम्र तक माँ बाप उसकी शादी के लिए चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से शादी को एक सरमायाकारी के तौर पर भी देखा जाता है। घर वाले शादी पर पैसे खर्च करते हैं और इसके बाद अगर लड़की तलाक लेकर घर वापस आ जाए तो अमूमन ये कहा जाता है कि सारा पैसा भी ज़ाया हो गया। दूसरे शौहर और ससुराल वाले अगर अच्छे हों तो लड़की को इस रिश्ते पर से खोया हुआ एतबार वापस मिल जाता है और उसकी शख्सियत में एतमाद मजीद बढ़ जाता है और उसे ज़िंदगी के बुरे तजर्बे को भुलाने में मदद मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी पहली शादी आज से 7 साल पहले हुई थी। वो लोग हमारे जानने वाले थे। मुझे याद है कि जब मेरे साबका शौहर के घर वाले मेरा रिश्ता लेने आए तो उन्होंने हमारी इतनी खुशामद की और प्यार